حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بخیر من الخصال، اوصانی خلیلی کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بخیر من الخصال، خیر کی چند وصیتوں اور چند باتوں کی۔ اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی وصیت فرمائی، وہ یہ تھی اوصانی الا انظر الى من هو فوقی، اوصانی الا انظر الى من هو فوقی وان انظر الى من هو دونی، مجھے آپ نے وصیت فرمائی کہ میں اپنے سے بڑے کو نہ دیکھوں بلکہ میں اپنے سے کمتر کو دیکھوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سب سے پہلے وصیت فرمائی کہ میں اپنے سے کمتر کو دیکھوں، میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں، اوپر والوں کو نہ دیکھوں۔ حضرات یقین مانیں، اگر آپ سکون بھری سانس اس زمین پر لینا چاہتے ہیں، چین بھری زندگی اگر آپ جینا چاہتے ہیں، قناعت والی زندگی آپ جینا چاہتے ہیں، نعمتوں میں رہ کر نعمتوں کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو آپ اپنائیں کہ دنیا کے ہر معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے کمتر حیثیت والے کو دیکھو، اپنے سے اونچے والے کو مت دیکھو، ورنہ اگر ایسا ہو تو ہوگا کیا؟ ایسا ہو ہم اپنے سے بڑے کو دیکھنا چھوڑ دیں گے اور نیچے والے کو، اپنے سے بڑوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے، نیچے والوں کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، نتیجے میں اپنی نعمتوں کی محرومیت کا احساس ہمیں ہوتا جائے گا، نتیجے میں ناشکری کے ڈگر پر ہم چلنا شروع کر دیں گے۔ اور رب العالمین کی وہ نعمتیں جو بیوی بچوں کی شکل میں، جو ہنسی خوشی کی شکل میں، جو صحت و عافیت کی زندگی کی شکل میں، اور بہت سارے ہزاروں نعمتوں جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کو آہستہ آہستہ نظر انداز کر بیٹھیں گے۔ تو یہ وصیت اور یہ نصیحت مجھے اور آپ کو اور ہر شخص کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے کہ دنیا کے معاملے میں میں اپنے سے کمتر کو دیکھوں گا اور دین کے معاملے میں میں اپنے سے برتر کو دیکھوں گا۔ یہ سب سے پہلی وصیت تھی۔ اور دوسری وصیت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، دوسری وصیت آپ نے یہ فرمائی کہ میں معاشرے کا وہ کمزور طبقہ جنہیں مسکین کہا جاتا ہے، جنہیں کمزور کہا جاتا ہے، جنہیں نادار کہا جاتا ہے اور جنہیں غریب طبقہ کہا جاتا ہے، ان سے تعلقات کو اپناؤں اور ان سے قریب تر میں رہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت اور نصیحت فرمائی۔ حضرات اگر آپ واقعی معنوں میں دنیا میں رہ کر دنیا کے فتنے سے اپنے دامن کو بچانا چاہتے ہیں، مالدار رہ کر مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے، جو وسائل کے اعتبار سے کمزور ہے، اسباب کے اعتبار سے کمزور ہے، دولت دنیا کے اعتبار سے کمزور ہے، ان سے تعلقات کو استوار کریں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے ہونے کا مطلب لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ بڑے ہونے کا مطلب لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ میں لوگوں کو چھوٹا سمجھوں اور چھوٹے لوگوں کے درمیان اور میرے درمیان فاصلہ مینٹین کروں۔ حقیقی معنوں میں بڑا انسان یہ نہیں، حقیقی معنوں میں بڑا انسان وہ ہے جو چھوٹوں کو اپنے قریب کرے، چھوٹوں میں رہ کر جو بڑا انسان ہو، حقیقی معنوں میں یہ بڑا انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس زمین پر کوئی انسان نہیں گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم انسان کوئی زمین پر نہیں گزرا، اس کے باوجود از اول الی آخر آپ کے حیات طیبہ کو آپ دیکھ لیں، غریب لوگ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، مسکین لوگ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اپنے مسائل آپ سے شیئر کیا کرتے تھے، آپ ان کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت سنہرا باب ہے۔ آپ شہنشاہ ہونے کے باوجود، آپ سردار کونین ہونے کے باوجود، آپ سید ولد آدم ہونے کے باوجود، آپ امام الانبیاء ہونے کے باوجود، اس زمین کے سب سے
बड़े आदमी होने के बावजूद आपका ये किरदार था कि आप हमेशा अपने साए में मुआशरे के कमजोर तबके को रखा करते थे। इससे पता चलता है मुआशरे का बड़ा इंसान वो नहीं जो अपने आप को बड़ा समझे, बल्कि मुआशरे का हकीकी मानों में बड़ा इंसान वो है जो कमजोर तबके के दरमियान रहकर बड़ा हो जाए। ऐसा इंसान हकीकी मानों में बड़ा इंसान कहलाता है। हजरत, ये पहलू भी आपके सामने रखना चाहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत और नसीहत फरमाई, बिहुब्बिल मसाकीन वद्दुनुव्वि मिन्हुम, मस्कीनों से मोहब्बत करना, उनसे करीब होना। आप यकीनन साहिब सरवत हैं, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत कुछ नवाजा है और आप गरीबों पर खैरात करते हैं, सदका खैरात करते हैं। आपका माल गरीबों तक पहुँचता है, आपकी दौलत उन तक पहुँचती है, ये उन पर यकीनन बड़ा एहसान है। लेकिन इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाते हैं कि आपकी दौलत से बढ़कर आप गरीबों तक पहुँचे, उनको अपने पास लाएं, उनसे ताल्लुकात को बहाल करें। ये इंसान के अजीम होने की दलील है। बिहुब्बिल मसाकीन वद्दुनुव्वि मिन्हुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत और नसीहत फरमाई कि वो मिस्किनों से मोहब्बत करें और उनसे कुर्बत इख्तियार करें। आप उनके मसाइल को हल करें, उनके मसाइल को सुने, उन इस्तिताअत हो तो इमदाद फराहम करें। अगर कुछ ना कर सकते हो तो कम से कम तसल्ली के दो बोल बोलकर उनके हौसला अफजाई फरमाएं। ये दूसरी वसीयत थी जो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और तीसरी वसीयत जो अहम वसीयत है जो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने फरमाई, वो ये है, व औसानी अन असिल रहिमी व इन अदबरत, कि मैं रिश्तेदारियों को तोड़ूं गरचे रिश्तेदारियां मुझसे पीठ फेर कर जाने लगे। रिश्तेदारियां इस ज़मीन पर जो हम लाते हैं वो अपनी तरफ से जोड़ कर नहीं लाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन जोड़ कर इस ज़मीन पर हमको भेजता है। और हमें इस बात का मुकल्लफ किया गया है कि ये रिश्तेदारी को निभाना चाहिए। दावत का मौसम आता है, मुख्तलिफ मुनासबतें आती हैं, सारे रिश्तेदार एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि लोग रिश्तेदारी को निभाने में कामयाब हो जाएं। निभाने का मामला बहुत कम से कम तर होता है। जोड़ते हैं बड़े जोर और शोर से, लेकिन तोड़ते ही उतने ही ज्यादा जोर से। लिहाजा ताकत इस बात पर सर्फ होना चाहिए कि रिश्तेदारियों को हम जोड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा।